السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر زندگی ہمیں اس مقام پر لے آتی ہے جہاں انسان کے پاس نہ الفاظ باقی رہتے ہیں نہ حوصلے، دل جیسے بند کمرے میں قید ہو جاتا ہے۔ دعائیں کرتے کرتے زبان تھک جاتی ہے، سجدے طویل ہو جاتے ہیں، مگر حالات جیسے جو کے تو رہتے ہیں۔ تب انسان سوچتا ہے، کیا میری آواز واقعی عرش تک پہنچی ہے؟ کیا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ کیا میں واقعی اس کے قریب ہوں؟ یہ وہ لمحہ ہوتے ہیں جب اللہ بندے کی آزمائش کو اس کے عزم کے پیمانے پر تولتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے جب سب کچھ چھن جائے تب بھی میرا بندہ اسی کی طرف رجوع کرتا ہے یا نہیں۔ وہ سن رہا ہوتا ہے خاموشی میں، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے پردوں کے پیچھے، وہ ترتیب دے رہا ہوتا ہے ایک ایسا وقت جو تمہاری سوچ سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ یاد رکھے، جس رب نے سمندر کو راستہ دیا، آگ کو ٹھنڈا کیا اور اندھیرے کو روشنی میں بدلا، وہ تمہاری زندگی کی مشکلات کو خوشیوں میں بدلنے پر قادر ہے۔ صرف تھمنا مت، رکنا مت، اور کبھی یہ مت سوچنا کہ تم تنہا ہو۔ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ جب تم رو رہے ہوتے ہو تب وہ تمہارے آنسو گن رہا ہوتا ہے۔ جب تم تھک جاتے ہو تب وہ تمہارے لیے سکون کا لمحہ بنا رہا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھے، جنہوں نے اللہ پر یقین رکھا وہ کبھی رسوا نہیں ہوئے، جنہوں نے صبر کیا وہ آخر کار کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے سجدے کیے وہ دنیا میں جھکنے سے بچا لیے گئے۔ آج کی خاموشی کل کا چراغ بنے گی، آج کا اندھیرا کل کی روشنی کی دلیل ہوگا، اور آج کے آنسو کل کی مسکراہٹ کا سبب بنے گے۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ آپ کی قسمت کا لکھنے والا ہے، اور وہ جو لکھتا ہے وہ ہمیشہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کی ہر پریشانی، ہر بند راستے، ہر الجھن کا حل صرف ایک لفظ میں پوشیدہ ہو سکتا ہے؟ ایک ایسا عمل جو نہ وقت کا پابند ہے نہ جگہ کا محتاج، جسے آپ خاموشی سے تنہائی میں چلتے پھرتے حتیٰ کہ آنکھوں کے آنسو کے ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ استغفار۔ یہ محض گناہوں کی معافی نہیں بلکہ زندگی کی بند گلیوں سے نکلنے کا راستہ ہے۔ یہ وہ کنجی ہے جو آپ کے لیے دروازے کھولتی ہے۔ یہ وہ نور ہے جو تاریکی میں امید جگاتا ہے۔ یہ وہ صدا ہے جس کا جواب سیدھا عرش الہی سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے رب سے معافی مانگے، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ آپ پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، آپ کو مال و دولت دے گا، بیٹے عطا کرے گا، آپ کے لیے باغات بنائے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ سورہ نوح آیا 10-12۔ تو دیکھیے، استغفار صرف گناہوں کی بخشش کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ آپ کی تقدیر بدلنے کا سبب بن سکتا ہے۔ جب رزق رک جائے، دل بے سکون ہو، دعائیں بے اثر لگے یا راستے بند ہوں، تب دل سے یقین سے استغفر اللہ شروع کر دیں۔ دیکھیے گا، نہ صرف آپ کے حالات بدلیں گے بلکہ آپ کا دل، آپ کا یقین، آپ کی دنیا بھی بدل جائے گی۔ استغفار کیسے پڑھے، اس کے بہت زیادہ سوال آتے ہیں مجھے۔ سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ انسان واقعی اپنے گناہ پر شرمندہ ہو، یہ نیت کرے کہ آئندہ دوبارہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ اور استغفار کے بہت زیادہ جو ہے نا الفاظ ہے، بہت زیادہ استغفار ہے، تو آپ چاہے تو صرف استغفر اللہ بار بار دہرا سکتے ہیں، یا پھر سید الاستغفار یا کوئی بھی استغفار آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی غلطی ہو اسی وقت استغفر اللہ کہہ لیں۔ فارغ وقت میں، نماز کے بعد، تہجد کے بعد، چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے، ہر حالت میں زبان کو استغفار سے تر رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 سے 100 بار استغفر اللہ کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کا دل چاہے تو 1000 بار یا جتنا بھی ممکن ہو پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا آپ کو فائدہ ملے گا۔ استغفار کے فائدے بہت ہیں۔ گناہوں کی مغفرت استغفار سے ہوتی ہے، رزق میں برکت استغفار سے ہوتی ہے، اولاد و بارش جیسی نعمتیں استغفار سے ملتی ہیں، دل کو سکون اور غموں کا علاج استغفار سے ہوتی ہے، مشکل وقت سے نکلنے کا ذریعہ ہے استغفار، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے استغفار سے۔ استغفار صرف الفاظ نہیں، ایک انقلاب ہے جو دل کو، حالات کو، تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اللہ ان پر عذاب نہ کرے گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ سورہ انفال آیت 33۔ تو چلے آج استغفار کے بارے میں تجربات شیئر کرتی ہوں، جس کو پڑھنے سے امید دل میں اٹھے گی، ایک یقین اندر آئے گا انشاءاللہ، اور اس کے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہم مزید استغفار کرنا شروع کریں گے۔ تو چلے استغفار کے جو تجربات ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ ایک نے شیئر کیا ہے، استغفر اللہ العظیم ہوا التواب الرحیم، میں روزانہ صبح شام 100 مرتبہ پڑھتا ہوں، آپ سب لوگ بھی پڑھا کریں، یہ میری زندگی کا معمول ہے، میں بالکل زیرو تھا، اب الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک اور نے شیئر کیا ہے، بہت زیادہ حیران کن ہے استغفار کا پڑھنا، میں حیران ہوں، واقعی میں معجزہ ہی کہوں گا، میرے ساتھ کئی بار ہوا، جب میں نے پڑھنا شروع کیا، ہر نماز میں 300 بار پڑھ لو،
یا رات سونے سے پہلے 1000 بار استغفراللہ یہ والا، اور پھر اللہ پاک کی طرف سے کمال دیکھیں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ۔ ایک اور نے شیئر کیا ہے، یہ زندگی بدلنے والا وظیفہ ہے، استغفار میں اسے 3 سال سے کر رہا ہوں، مجھے یقین کریں واللہ میں الحمدللہ سب سے خوش انسان ہوں، لیکن خدا را نماز مت چھوڑے میرے بھائی اور بہنوں، میں اپنی بزنس کا مالک ہوں لیکن پھر بھی نماز کبھی مت چھوڑیں، سبحان اللہ، بے شک اسی میں کامیابی ہے۔ ایک اور نے شیئر کیا ہے، میں اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں، میرے کچھ معاملے پولیس سے متعلق ہو گئے تھے جو کہ کافی سنجیدہ تھے۔ جب مجھے کرائم برانچ سے کال آئی، اس وقت میں بہت پریشان ہوا اور میرا سکون اور نیند سب غائب ہو گیا۔ میں کتنا پریشان تھا بیان نہیں کر سکتا، پھر بھی اللہ کی حضور گیا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور کبھی نہ کرنے کی قسم کھائی۔ سچ کہوں تو میں حیران رہ گیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا بچایا جیسے کوئی کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ اس کے بعد نہ کوئی کال آئی نہ کوئی بات آگے بڑھی، بے شک اللہ ہے۔ آپ بھی اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کے دیکھیں، توبہ کر کے دیکھیں، آپ کی ساری مشکلیں ایسے ختم ہوگی جیسے کبھی تھی ہی نہیں، سبحان اللہ۔ الحمدللہ ایک اور نے شیئر کیا ہے، الحمدللہ میں روزانہ 3000 بار استغفراللہ پڑھ رہی ہوں، مجھے ذہنی دباؤ، سٹریس اور ڈپریشن سے بہت راحت ملی ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک اور نے شیئر کیا ہے، یہ ورد بہت ہی مؤثر ہے، مجھے پڑھتے ہوئے صرف کچھ ہی دن ہوئے ہیں اور میرا ہر کام ایسے ہونے لگا ہے کہ میں خود حیران ہوں، الحمدللہ الحمدللہ۔ ایک اور نے شیئر کیا ہے، میں اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہتی ہوں، ماشاءاللہ استغفراللہ نے میری پوری زندگی بدل دی، بالکل مکمل طور پر۔ سب سے پہلے تو زندگی میں سکون ملا، اللہ پر یقین بڑھا، نماز پڑھنے لگ گئی، میری زندگی میں جو بے سکونی تھی وہ ختم ہو گئی، سسرال میں مسائل تھے وہ بھی ٹھیک ہو گئے، اور استغفار کی رحمت سے اللہ نے میری زندگی بدل دی۔ استغفار نے میری زندگی میں معجزے کیے، ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ دیکھیں کتنی خوبصورت سٹوریز ہے جو لوگوں نے شیئر کیا ہے، اور ماشاءاللہ الحمدللہ، تو سب کی زندگی میں ایسے معجزات ہوئے کہ اسے پڑھ کر دل میں جو ہے نا سکون ملا ہے، اور دل کرتا ہے کہ ہم بھی بس کرتے جائیں استغفار۔ تو اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی رکاوٹ ہے، اگر دل میں بے چینی ہے، اگر سب کچھ الجھا ہوا لگتا ہے، تو بس دل سے سادگی سے یقین کے ساتھ کہنا شروع کیجیے استغفراللہ، آپ دیکھیں گے وہ دروازے جو آپ کو ناممکن لگتے تھے خود بخود کھلنے لگیں گے، وہ دعائیں جو آپ نے کبھی رو کر مانگی تھی، اللہ ان کا جواب ایسی جگہ سے دے گا جہاں آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا، اور آپ کی زندگی سکون، برکت اور رحمت سے بھر جائے گی۔ استغفار کیجیے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو زمین سے بلند ہو کر سیدھا اللہ کے دربار تک پہنچتا ہے، اور وہاں آپ کے لیے وہ فیصلے لکھے جاتے ہیں جو آپ نے کبھی مانگے بھی نہ ہوں، سبحان اللہ۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جزاک اللہ خیر، اور استغفار کرتے جائیے گا، اور اپنی زندگی میں معجزات دیکھتے رہیں کہ اللہ کیسے آپ کی زندگی بدلے گا، کیسے آپ کے حالات بدلے گا انشاءاللہ۔ تو جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔